تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم ڈائریکٹ مجھے گالی بھی دے دیتے، اگر ڈائریکٹ تم مجھے برا بلا بھی کہہ دیتے، میں کیا کرتا؟ تم سے حسن ظن رکھتا، تمہارا ارادہ سمجھتا کہ اچھا ہی ہو۔ ابھی قریب میں کل وشاکھاپٹنم میں عبدالسلام جامی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہر زبان میں مجھے جب بھی بات کرتا ہوں مجھ سے ماشاء اللہ الحمدللہ نکلتے رہتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا، ان کے سامنے کسی آدمی نے کہا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تو وہ بولے ماشاء اللہ۔ تو دیکھیے، تو علماء کے زبانی کبھی کیا نکلتا ہے؟ ماشاء اللہ الحمدللہ نکلتے رہتا۔ اگر کسی کے انتقال پہ کوئی ماشاء اللہ کہہ دے، اگر اس کی زبان سے نکل جائے، تو سامنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک حسن ظن رکھنا چاہیے کہ بھائی اس کا ارادہ صحیح تھا۔ یہ حسن ظن جو ہے نا، اس کی بہت کمی۔ آج ہمارے مصلی ہم سے قریب نہیں ہیں، بحیثیت ہم امام ہیں، ہمارے شاگرد ہم سے قریب نہیں ہیں، ہمارے تلامذہ ہم سے قریب نہیں ہیں۔ اس کی سب سے اہم جو بیماری ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے اندر حسن ظن نہیں ہے۔ آج کیا ہے، معاشرے کے جتنے برائیاں ہیں، ان برائیوں کی سوچ کی دو اہم وجہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ نے کہا کہ جب کوئی فاسق خبر پہنچا یا کوئی خبر آپ کو پہنچے تو آپ کیا کرو؟ اس کی تحقیق کر لو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ استنباط کرنے لگ جاتے ہیں، وہیں سے غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بات کی وجہ کیا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں اس طرح آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ماں باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہو کون ہے؟ تو فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ ماں باپ بچوں کو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن علماء کیا کرتے ہیں؟ علماء کیا کرتے ہیں؟ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ لوگ کون ہیں؟ ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من امہاتہم و آبائہم۔ اسی وجہ سے علماء مقام و مرتبہ سلف نے بہت سارے باتیں بتائی۔ فرمایا اسی وجہ سے جو علماء کو حقیر جانتا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ من خفت بہ العلماء، جو آدمی علماء کو طعن و تشنیع کرتا ہے، ان کو ستانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو نظر انداز کرتا ہے، ان کو دباتا ہے، تو فرماتے ہیں ذہبت آخرتہ، اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سلف صالحین میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو آدمی علماء پر اپنی زبان دراز کرتا ہے، من اطلق لسانہ، جو آدمی علماء پر زبان دراز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ یمیت اللہ القلب فی الدنیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ بنا دیتے ہیں۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. محترم علماء اکرام، الحمدللہ آج 2 نومبر بروز اتوار مدرسہ محمدیہ سلفیہ میں علماء اکرام کا ایک دعوتی اور تذکیری پروگرام ہوا چاہتا ہے۔ میں پروگرام کے آغاز سے پہلے ہمارے معزز مہمان مقررین علماء اکرام کا تہ دل سے ویلکم کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ آپ کا استقبال کرتے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور آپ کی زبان سے جو بھی باتیں نکلے وہ ہمارے دلوں تک پہنچنے کی اللہ وہ تاثیر آپ کی زبانوں میں پیدا فرمائے۔ ہر بزم کا آغاز اللہ کے کلام سے ہوتا ہے، اس لحاظ سے میں قرأت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد شاکر کو، وہ آئیں اللہ کے کلام سے اس بزم کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ، شکر جزاکم اللہ خیر و حسن جزا. پرسوز اور درد بھرے انداز میں ہم اللہ کے کلام کو سماعت فرمائے. اس کے بعد نظم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد شفیق، وہ آئیں نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام عزیز بگروی. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی. اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی، باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. خوشنودی رب مقصد ہستی ہے ہمارا، قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا. خوشنودی رب مقصد ہستی ہے ہمارا، قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا. قائد بھی محمد سا مثالی ہے ہمارا، اب ہم کسی رہبر کی تمنا نہ کریں گے. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. پیغام سکون راحت جالے کے اٹھے ہیں، ایک سوز یقین عزم جواں لے کے اٹھے ہیں. پیغام سکون راحت جالے کے اٹھے ہیں، ایک سوز یقین عزم جواں لے کے اٹھے ہیں. ہم جذبہ تعمیر جہاں لے کے اٹھے ہیں، سنگینی حالات کی پرواہ نہ کریں گے. مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. ذہنوں سے ہر ایک نقش کدورت کو مٹا کر، تفریق کے بھڑکے ہوئے شعلوں کو بجھا کر. ذہنوں سے ہر ایک نقش کدورت کو مٹا کر، تفریق کے بھڑکے ہوئے شعلوں کو بجھا کر.
دم لیں گے ہم انسان کو انسان سے ملا کر، آباد پھر اجڑا ہوا کاشا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، اللہ کے انصار و مددگار سپاہی، اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی، باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شکراً، جزاکم اللہ، بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد انشاءاللہ خطابات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارے مقرر ہیں فضلۃ الشیخ نازل قریشی محمدی مدنی حفظہ اللہ، آپ کا عنوان ہے تعلیم کے مقاصد اور علماء اکرام کے ذمہ داریاں۔ اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ معزز علماء اکرام اور ذمہ داران جامعہ المحمدیہ سلفیہ نندی کٹکور، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس جگہ پر جمع کیا، اور ہم لوگوں کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو گن سکتا ہے، نہ ہی اس کو شمار کر سکتا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اور آج کی جو مجلس ہے اتنی اہم مجلس ہے جس میں خصوصی طور پر وہ طبقہ جو اس معاشرے کا رہنما ہے، اس معاشرے کا رہبر ہے، اور اس معاشرے کا سب سے عظیم طبقہ یعنی علماء اور دعات اور ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، علم وہ نور ہے، اور اسی طرح عالم وہ چراغ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے، اور اس سے بڑا مقام و مرتبہ کسی کا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ نے جن کو علم دیا ہے ایمان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس کی اتنی بڑی عظمت ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے۔ علم جب ہم کہتے ہیں، علم کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ علم جب ہم کہتے ہیں تو علم کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اصل علم کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ عالم ہے، علم ہے۔ علم سے مراد، علم کا ڈیفینیشن علماء
بتاتے ہیں کہ رفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ، یعنی آدمی اپنے آپ سے جہالت کو دور کرے، سب سے پہلا علم۔ یہ علم جب آدمی اپنے آپ سے جہالت کو دور کرتا ہے تو اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سلف صالحین فرماتے ہیں کہ عالم ربانی، یا یہ کہیں کہ وہ عالم جو ہمیشہ علم حاصل کرتے رہتا ہے، وہ حقیقی عالم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرتے ہوئے یہ سمجھ جائے کہ وہ عالم ہو گیا، یا یہ سمجھ جائے کہ وہ سب کچھ جان گیا، فرماتے ہیں انہ قد جہل، وہاں سے کیا ہو گیا؟ اس کی جہالت کا وقت شروع ہو گیا، وہاں سے وہ جاہل ہو گیا۔ اسی وجہ سے علم کا ڈیفینیشن سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رفع الجہل عن نفسی، اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا۔ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ ہم فلاں وقت سے فلاں سرٹیفکیٹ لے لیے، فلاں ادارے سے پڑھ لیے تو ہم جو ہے نا کیا ہو گئے، ہم کیا ہو گئے، عالم ہو گئے۔ یہ کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سلف صالحین کا طریقہ دیکھے، وہ کیا کرتے تھے؟ علم حاصل کرنے میں استمرار رکھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے رفع الجہل عن نفسی، اس کے بعد علم کے ڈیفینیشن میں ہی اس کا مقصد شروع ہو جاتا ہے، ورفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ، اور دوسروں سے بھی جہالت کو دور کرنا۔ آج اگر دیکھیں معاشرے کی حالت یا سوسائٹی کی حالت یا ہماری جو ذمہ داری ہے وہ دیکھتے چلے جائیں تو اتنا کام باقی کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ صرف علم کے ڈیفینیشن ہی کافی ہے کہ علماء کی کیا ذمہ داری ہے اور علماء کا کام کتنا عظیم ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں علم کے بعد سب سے اہم ذمہ داری جو ہوتی ہے علماء کی، وہ علم کے ساتھ عمل بھی اپنے ساتھ رکھیں، وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی حکم دیا وہاں یہ کہا گیا کہ علم کے ساتھ کیا کرے؟ اخلاص۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی تعلیم کا حکم دیا، عمل کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہ ہو تو پورا کا پورا علم بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے۔ سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا۔ ایک سلف صالحین میں سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلتے تو ان کے ساتھی فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسے ہی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے جیسے ہی روزہ رکھتے ہیں، ہمارے جیسے ہی تمام عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو اتنی فضیلت کیوں حاصل، اتنی فضیلت ان کو کیوں حاصل ہے؟ یہ سوچتے رہتے تھے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو کیا ہوا، ایک دم کرنٹ چل گیا، اندھیرا آ گیا تو اس کے بعد کیا ہوا، جیسے ہی چراغ لانے کے لیے ایک شخص ادھر گیا تو کیا دیکھتے ہیں، چراغ لانے تک عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں۔ دیکھنے کے ساتھ وہ آدمی حیران ہو کر یہ بات کہنے لگا کہ واقعی یہی وجہ ہے کہ ان کو اتنی فضیلت آ گئی، یعنی وہ علم کا اثر سب سے پہلے ہمارے جسموں پر، ہماری سوچ پر، ہمارے اعمال پر، ہمارے کردار پر ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں علم کے جو طبقات ہیں علماء کے، اس میں علماء نے جتنے کام کیے ہیں آپ دیکھیں، خاص طور پر اگر ہم میدانی بات کریں، میں راجمنڈری کا ہوں، آندھرا پردیش سے، آج بھی جب بھی کبھی ہمارے علاقے میں پرانے اہل حدیث ہیں وہ سب جو ہے نا ادھر کے علماء کا ہی ذکر کرتے ہیں کہ عبدالعزیز رحمانی رحمہ اللہ آئے تھے، انہوں نے اتنے خدمات انجام دیے، اہل حدیث کا جو کام کیا، آج بھی ان کی وجہ سے ہم اہل حدیث ہیں۔ یعنی آدمی کا علم جو ہے نا وہ بولے، آدمی کا علم کا جو اثر ہے وہ لوگوں کے اندر آئے، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے، ہم علم سے مراد وہ جو علم ہے شرعی علم، وہ شرعی علم کا مقصد کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ کیوں دیا؟ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ علماء جو ہے نا ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ علماء جو ہے نا امت کے سب سے رحم کرنے والے افراد ہیں۔ کتنے رحم کرنے والے؟ ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والے، من امہاتہم و آبائہم،
ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والے. جب سلف صالحین میں ایک نے یہ بات بتائی تو ان کے شاگرد نے پوچھا کیوں ہے یہ بات, کیوں ہے یہ بات کی وجہ کیا ہے, یہ بات کی وجہ کیا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں اس طرح آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ماں باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہو, کون ہے؟ تو فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ ماں باپ بچوں کو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں, لیکن علماء کیا کرتے ہیں, علماء کیا کرتے ہیں, جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ لوگ کون ہیں, ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من امہاتہم و آبائہم. اسی وجہ سے علماء مقام و مرتبہ سلف نے بہت سارے باتیں بتائی. فرمایا اسی وجہ سے جو علماء کو حقیر جانتا ہے, ان کے مقام و مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے, کیا فرماتے ہیں, من خفت بہ العلماء, جو آدمی علماء کو طعن و تشنیع کرتا ہے, ان کو ستانے کی کوشش کرتا ہے, ان کو نظر انداز کرتا ہے, ان کو دباتا ہے, تو فرماتے ہیں ذہبت آخرتہ, اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. سلف صالحین میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو آدمی علماء پر اپنی زبان دراز کرتا ہے, من اطلق لسانہ, جو آدمی علماء پر زبان دراز کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, یمیت اللہ القلب فی الدنیا, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ بنا دیتے ہیں. کہاں پر, اس دنیا میں ہی, مرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مردہ بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ علماء کے اتنے صفات ہیں. علماء کے اگر تطبیقی مثالیں آپ دیکھیں, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی جنازے میں آئے تھے, اپنے سواری کی طرف جا رہے تھے, تو اتنے میں کیا کرتے ہیں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سواری کو لے لیتے ہیں اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لا کر کھڑا کر دیتے ہیں, اس کو جھکا دیتے ہیں, ان کے بٹھانے کے لیے پوری تیاری کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دیجئے, یہ تو آپ ابن عم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں, آپ چھوڑ دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم سے اسی طرح کرنے کا حکم دیا. تو علماء کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے. جتنا مقام و مرتبہ ہے اسی طرح وہ اپنی ذمہ داریاں, اپنے اندر کچھ صفات پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے. کیوں؟ اگر وہ صفات نہ ہوں تو جو علم ربانی کہتے ہیں, اسی وجہ سے علماء ربانی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ علماء ربانی کونوا ربانی. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ ربانی علماء بنو, یعنی ایک ربانی عالم بننے کے لیے ہمیں وہ عالم کے جو صفات ہونے چاہیے وہ صفات کا بھی جاننا ضروری ہے. عالم جو بنتا ہے کسی ڈگری لینے کی وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ لمبی تقریریں کرنے کی وجہ سے, کثرت الروایہ, بہت سارے روایتیں بیان کرنے کی وجہ سے, یا مدلل خطاب کرنے کی وجہ سے عالم نہیں ہوتا. عالم جو ہے نا یہ پریکٹیکل ہوتا ہے, میدان میں اس کے اثرات دکھتے ہیں. آج جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کا دور نے علماء کو جو ہے نا میدان سے بہت ہی دور کر دیا. آج میدانی عمل کو, میدانی کام کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں. ہمارے سامنے ہمارے ربانی بھائی ہیں, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے, کب سے آ رہے ہیں, 25 سال سے اس علاقے کا دورہ کر رہے ہیں. اس وقت جب مدارس نہیں تھے, میدان جو ہے نا بہت آسان نہیں ہے, کیونکہ میدان بہت مشکل کام ہے. ممبر پہ صرف خطبہ دے دینا اور صرف بڑے بڑے اسٹیجوں سے تقریر کر لینا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس کے لیے چند دن ہم محنت کریں گے, کوشش کریں گے تو وہ کام ہو جائے گا. لیکن میدان میں اتر کر دعوتی کام کرنا, قریوں میں جا کر دعوتی کام کرنا, اور ایسی جگہ پر پہنچنا جہاں دین علم نہیں پہنچا ہے. آج کیسے حالات ہے بتائیں. ہمارے علاقے کی اگر میں بات کروں, صرف راجمنڈی آس پاس کی, جہاں پر کوسٹل آندھرا پورا جو ہے نا علماء کا محتاج ہے, بہت علماء کی ضرورت ہے, دعات کی ضرورت ہے, کام بہت پڑا ہوا ہے. ایسے حالات ہیں کہ ابھی بات ہو رہی تھی, ربانی میں بتا رہے تھے, اور آندھرا اور تلنگانہ میں کتنے کروڑ عیسائی ہیں, وہ سب کتنی کروڑ عیسائی, 2 کروڑ عیسائی ہیں, اور اپنی مشنری کام چل رہی ہیں. صرف ہمارے ڈسٹرکٹ میں 5000 پاسٹر ہیں جو اپنے دین کو پھیلانے کے لیے قریوں میں جا کر کوشش کر رہے ہیں. اور قریوں کی حالت یہ ہے کہ مسلمان مرتد ہو کر ان کی گھر کی عورتیں اور ان کے گھر کے بچے, ان کے گھر کے بوڑھے اتوار کا دن آ جاتے چرچ چلے جاتے ہیں.
یہ کس کی ذمہ داری؟ علماء کی تو ذمہ داری. تو دعوت کا کام خصوصی طور پر، اور اس کی اہم وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ ابھی بھی یہ بات میں سوچتا ہوں کہ تیلگو زبان سے پیچھے رہ جانا یہ سب سے بڑی ہماری رکاوٹ ہے. زبان سے دوری. زبان سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہم زبان سیکھنے کے پیچھے لگ جائیں، کوشش کریں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. بس ہمارے اندر وہ تڑپ ہو، جذبہ ہو، یہ مقصدیت ہمارے پاس ہو. اسی وجہ سے سلف صالحین آپ دیکھیں، علماء کے جو صفات تھے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے ہمارے اندر للہیت ہو، اخلاص ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو. اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے جو یہ بات بتائی ہے کہ علماء سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وہ ڈرنے کی جو صفات تھے علماء کے، جو ہم سلف صالحین کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم اس کے واقعات بھی سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علماء کس طرح سے ڈرا کرتے تھے. ایک ایک کتاب لکھتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح بڑے بڑے محدثین کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے. ایک ایک حدیث کو لکھتے ہوئے وہ کتنا جو ہے نا ان کے ہاتھ کانپ جاتے. اس کی کتنی مثالیں آپ لوگ جانتے ہیں. تو اللہ کا ڈر اپنے اندر ہم پیدا کریں. سب سے اہم یہ عالم کے صفات میں سے سب سے اہم، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمیشہ سے ہمارے دلوں میں. جب قرآن کی تلاوت کریں تو اس کا اثر ہمارے دل پر پہلے ہو. اس وقت جب ہوگا جب ہم کس کے سامنے قرآن پڑھیں گے تو اس کے اوپر تاثیر ہوگی. ہم بار بار قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کی جب ہم دعا کرتے ہیں قرآن میں، اللہ سے سورہ فاتحہ میں پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کا جو اثر ہے ہم پر ہمیشہ سے ہونا چاہیے. یہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے سب سے پہلے. اس کے بہت سارے واقعات آپ جانتے ہیں کہ سلف صالحین اللہ سے کتنا ڈرا کرتے تھے، کتنا ڈرا کرتے تھے. اتنا ہی نہیں، اس کے بعد دوسرا جو صفت ہے جو ہمارے اندر ہمیں پیدا کرنی ہے وہ ہے تغافل. تغافل، تغافل کس کو کہتے ہیں؟ نظر انداز کرنا. آپ جب میدان میں اتریں گے بہت سارے مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، باتیں کریں گے. ارے کہیں گے کہ اتنی بڑی ڈگری حاصل کر کے چھوٹی جگہ پر بچوں کو پڑھا رہا ہے، چھوٹا کام کر رہا ہے. یہ کہیں گے کہ چھوٹے بچوں کو دعائیں سکھا رہا ہے، مدینے سے پڑھا ہے لیکن چھوٹے بچوں کو کیا کر رہا ہے؟ سورہ یاد کرا رہا ہے. لوگ بہت ساری باتیں بنائیں گے آپ کے. ہمیشہ لوگ کیا سمجھتے بتائیں؟ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ صرف ہم علماء کس کو سمجھتے ہیں؟ وہی لوگ جو سٹیج پر آ کر بڑی بڑی تقریریں کریں، بڑے بڑے پروگرام ہوں، اسی کو علماء سمجھتے ہیں. یہ علماء نہیں، حقیقی معنوں میں یہ علماء نہیں. علماء ربانی کی تفسیر بتاتے ہوئے سلف صالح فرماتے العلماء کون ہے ربانی؟ ہم یعلمون الصغار قبل الکبار. چھوٹے چھوٹے چیزوں کو سکھانے والے، بڑے بڑے مسائل کو بیان کرنے سے پہلے، یہ علماء حقیقی ربانی. اسی وجہ سے تغافل کی صفت ہمارے اندر اپنانا چاہیے. یہ تغافل کی صفت نہیں رہنے کی وجہ سے علماء ڈگمگا جاتے ہیں. نظر انداز کرنا. معاشرے میں جب اتریں گے آپ پریکٹیکل، لوگ پریشان کریں گے آپ کو. آپ میدانی کام میں نکلیں گے، چھوٹے چھوٹے قریوں میں جائیں گے، بیان کریں گے. تو جب میں بہرحال جو دیکھیے ایسے لوگ آئیں گے آپ کو کہیں گے کہ یہ کام آپ کا کام نہیں ہے، لیکن کبھی بھی کسی چھوٹے کام کو جو کام کرتے ہیں وہ حقیقی طور پر چھوٹا کام نہیں رہتا. وہی ربانی علماء کی صفت ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نظر انداز کرنے کا مطلب کیا ہے. اس کی ایک مثال میں بتاتے ہوئے چلوں. زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے دوڑ کر آنے لگا. دوڑ کے آ رہا ہے، بھائی فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب. لیکن زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں. اس کے بعد آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں فلاں فلاں لوگ یہ کہتے ہیں، فلاں فلاں لوگ ایسا کہتے ہیں. جب ان کا جواب یہ رہتا ہے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا، شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا تھا یہ بات پہنچانے کے لیے، بس دیکھیے نظر انداز کر. اس کے بعد فرماتے ہیں میں تمہاری جیسے آدمی کی بات سننے سے نظر انداز کرتا ہوں. اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اگر عقل کو تقسیم کیا جائے تو کہتے ہیں کہ اگر عقل، سمجھداری اور عقل مندی اگر ایک حصے میں ہے تو ثلثاہ فی التغافل، اس کے 2 حصے کس میں ہیں؟ نظر انداز کرنے میں. اسی وجہ سے ہم جب دعوتی میدان میں اتریں، پریکٹیکل اتریں،
تو بہت ساری اس طرح کی رکاوٹیں آئیں گی، بہت سارے لوگوں کو آپ نظر انداز کرتے چلے جائیں، تو اسی وقت آپ معاشرے کے ایک بہترین عالم ربانی بن سکتے ہیں۔ صفات عالم کے جو صفات ہونی چاہیے اس میں سب سے پہلے جو ہے تغافل ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے جب بھی آپ اس کی بہترین مثالیں آپ آدمی دیکھیں کہ اسی طرح دوسری ایک عالم کی صفت یہ ہے، وہ ہے کہ آدمی بے نیاز ہو، لوگوں سے بے نیاز ہو۔ جب تک ہمارے امیدیں لوگوں سے جڑے رہیں گے تو ہمارا کام کا دائرہ بہت چھوٹا ہو جائے گا۔ جب ہماری اس دائرے سے ہٹ کر ہم اپنا کام کرنے کے لیے سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کے لیے راستے بھی ہموار کرے گا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت سنے ہوں گے، ابن ماجہ کی روایت ہے، انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ایسا نسخہ بتا دیجئے جو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی مجھے محبت کریں، لوگ بھی محبت کریں، اللہ بھی ہم سے محبت کرے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، یعنی دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا ازہد فیما ایدی الناس، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو چیز ہے، یعنی ہماری امیدیں اگر لوگوں سے وابستہ ہوں گی تو ہمارا علم کا واقعی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب بھی ہم اپنے آپ کو کسی سے جوڑے رکھیں گے، کسی کے مطلب اپنی امیدیں ان سے لگائے رکھیں گے تو اللہ تبارک لوگ جو ہے نا ہم سے کیا ہو جائیں گے؟ ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ عزت فیما ایدی الناس یحبک الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے بے نیازی اختیار کرو تو کیا کریں گے؟ یحبک الناس، لوگ آپ سے محبت کریں گے، لوگ آپ سے چاہنے لگیں گے۔ اس کی اچھی مثال دیکھیں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب بھی آتے بغداد میں تو لوگ ان کو گھیر لیتے، ایسا لوگ گھیر لیتے کہ لوگ ان کے پاس جمع ہو جاتے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا آپ کو یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ یہ مقام و مرتبہ جو لوگ آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو گھیر لیتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کو چاہنے لگتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے میں بے نیاز ہو گیا، لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے میں کیا ہو گیا؟ بے نیاز ہو گیا، تو وہ لوگ مجھ سے کیا کرنے لگے؟ محبت کرنے لگ گئے۔ میرے بھائیوں، ازہد فیما ایدی الناس، ایک عالم ربانی جو ہوتا ہے اس کی اہم صفت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، یعنی لوگوں سے امیدیں وابستہ نہ کرے۔ اب کام کیسے ہوگا؟ مول صاحب ایسے کہیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کسی طرح لے لیتا ہے۔ آدمی چھوٹے پیمانے پہ ہی کام شروع کرتا ہے، لیکن اس کی اخلاص کی وجہ سے، اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح راستے کھول لیتا ہے۔ لیکن اگر ہماری امیدیں لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں تو ہم اپنے مقاصد پر نہیں کھڑے ہو سکتے، اپنے مقصدوں پر پوری نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے بے نیاز ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے بندوں کے دلوں میں محبت کو ڈال دے گا۔ جیسا کہ آپ نے حدیث قدسی سنی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو چاہنے لگ جاتا ہے، ساتوں آسمانوں پر اعلان کرتا ہے اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام ساتوں آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں تو ساتوں آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ پوری مخلوق آپ سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں میں بھی داخل کر دیتے ہیں۔ تو ازہد فیما ایدی الناس، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کے ساتھ عمل ہو، اس کے بعد اللہ کی سے ڈرنے کا خوف ہو، للہیت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر تغافل ہو، ہم نظر انداز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کریں کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ حق کو قبول کرنے کی عادت ہمارے اندر ہو۔ علماء ربانی میں سے علماء ربانی کی صفت بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علماء ربانی وہ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ حق کو قبول کرتے ہیں، حق کو فوراً قبول کرنے، کہیں بھی آپ سے غلطی ہو جائے اس کو قبول کرنے میں پیچھے نہ ہٹے۔ عالم ربانی ہوتا ہے وہ اپنی خطا کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسائی رحمۃ اللہ علیہ جو نحوی تھے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے،
نماز پڑھاتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ لعلہم یرجعون کی جگہ یرجعین پڑھ لیتے ہیں، یعنی ایسی موٹی غلطی ہو جاتی ہے ان سے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہارون رشید کوئی بھی لقمہ نہیں دیتے نماز میں. تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ کیا بھائی یا تو قرأت یا کوئی دوسری قرأت ہے یرجعین، یا آپ نے جو پڑھا ہے، یا جو ہے نا یہ جو ہے نا کوئی خاص قرأت ہے جس کو آپ نے تلاوت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کبھی کیا ہوتا ہے اچھا گھوڑ سوار بھی کبھی کیا ہو جاتا ہے ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے. دیکھیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ ربانی علماء جو ہوتے ہیں اگر غلطی ہو جائے، ان سے کوئی خطا ہو جائے، تو فوراً اس کو قبول کرنے سے ہمارا مقام و مرتبہ کبھی کم نہیں ہوگا. اسی وجہ سے جب بھی کوئی خطا ہو جائے تو اس کو قبول کر لیں، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس وجہ سے کہ اگر ہم علماء میدانی طور پر اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے، جس جگہ غلطی ہو جائے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ الگ الگ فتنے اٹھیں گے، اور اس رائی کے دانے کو کیا بنا دیا جائے گا؟ یہ پہاڑ بنا کر پیش کر دیا جائے گا. جہاں سے ہم میدانی کام کرنے ہماری جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری میں ہم کیا ہو جائیں گے؟ پیچھے ہٹتے جائیں گے اور ہماری ذمہ داری سے ہم پوری طرح دور ہو جائیں گے. اس وجہ سے علماء ربانی وہ ہوتے ہیں جب بھی ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے وہ غلطی کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں. یہی حق. اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الجماع ما وافق الحق وان وحدک، اگر حق پر آپ ہیں تو آپ اکیلے ہی جماعت ہیں. غلطی کے ساتھ اگر آپ حق پر ہیں تو اپنی بات پر ڈٹے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح علماء ربانی کے صفات میں سے یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا غصہ نہ کریں. غصہ بہت زیادہ ہمارے جو ہے نا ہمارے نقصان دہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب اوصینی. وہ کہہ رہے ہیں کہ نصیحت کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ غصہ مت کرو لا تغضب لا تغضب. دیکھیے یہ ایسی اہم صفت ہے جو آدمی کو جب غصہ آدمی ہو جائے، خاص طور پر عالم غصہ ہو جائے، تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر غصہ تو انسانی فطرتی چیز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاہد فرماتے ہیں کہ جو آدمی غصہ نہ ہو وہ گدھا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جو غصہ نہ ہو وہ گدھا ہے. اس طرح کا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ انسانی فطرت غصہ ہونا. ہماری جذبات آئیں گے، ہم کو لوگ پریشان کریں گے، لوگ ہے نا علماء کے ساتھ ان کو نیچے کرنے کے لیے، دبانے کے لیے ہر طرح غصے میں آ جاتے ہیں. لیکن غصہ ہونا یہ فطرتی چیز ہے، لیکن غصے کا جو ریئیکشن ہونا چاہیے، جس سے غصے کا جو ہے نا ہم لوگوں کا اظہار جو ہونا چاہیے وہ الگ طریقے کا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جاتے تو کیا ہوتا تھا؟ صحابہ پہچان لیتے، چہرہ سرخ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بدل جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کیا فرماتے؟ ما بال اقوافن، یہ قوم کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں. میرے بھائیوں، غصے کی جو صفت ہے یہ بہت پریشان کن چیز ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ انبیاء علیہ السلام کی جو صفت ہے اس سے ہم کو کئی اسباق دعوتی فیلڈ میں ملتے ہیں. آپ کے پاس کئی طرح کے لوگ ملیں گے، عجیب سوال کریں گے، لیکن کبھی غصہ ایک عالم دین کو نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح عالم ربانی یا عالم کے جو صفات ہونا چاہیے اس میں سے یہ ہے کہ ہم لوگ فتنے کو بھانپنے والے ہونا چاہیے. جب کبھی کوئی فتنہ نکلے وہ فتنے کو ہم پوری طرح بھانپ لیں. فتنے کو بھانپنے والا ایک عالم ربانی ہوتا ہے. اسی وجہ سے سلف صالحین کیا فرماتے ہیں کہ جب فتنہ آتا ہے اذا اقبلت الفتنہ عرف کل عالم، جب فتنہ آتا ہے تو تمام عالم اس کو جان جاتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا فتنہ ہے، یہ بڑا فتنہ ہے. وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَ كُلُّ جَاهِلٍ، جب فتنہ آ کر اپنا کوہرام مچا کر سب کر کے چلا جاتا ہے اس وقت جا کر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ تھا، یہ آزمائش تھی. اس وجہ سے ایک عالم ربانی
ایک عالم کی صفات میں سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ آدمی فتنے کو بھانپنے والا ہو۔ اسی وجہ سے ربانی علماء کا ڈیفینیشن بتاتے ہوئے فرماتے ہیں ربانی عالم وہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے ربانی عالم؟ فَهُوَ أَبْصَرُ الْخَلْقِ بِالْفِتَن، وہ کیا ہوتا ہے؟ فتنے اور اس کے نقصانات اور اس کے انجام کو جاننے والا ہوتا ہے۔ فَهُوَ أَبْصَرُ الْخَلْقِ بِالْفِتَن وَمَضَارِّهَا وَعَوَاقِبَهَا وَمَا يَصْلُحُ فِيهَا مِنَ الْكَلَامِ والفعل۔ علماء ربانی کی صفت بتاتے فرماتے ہیں کہ عالم جو ہوتا ہے وہ فتنوں کے دور میں فتنوں کو اچھی طرح سمجھنے والا ہوتا ہے، ابصر الخلق بالفتن، اور کیا کرتا ہے؟ وہ مضارها، اور اس کے جو نقصانات ہیں اور اس کے جو انجام ہیں ان تمام کو اچھی طرح بھانپ لیتا ہے کہ فتنوں کی طرف سے، فتنوں کی وجہ سے کیا کیا پریشانیاں معاشرے میں سرزد ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ بھی جان جاتا ہے کہ ان فتنوں کے دور میں کتنا بات کرنا ہے، کتنا بات کرنا ہے، کتنا جو ہے نا خاموش رہنا ہے، اور کتنا کلام کرنا ہے، کتنا خاموش رہنا ہے، یہ سب وہ جو کتنا کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا ہے، وہ سب کون جانتا ہے؟ عالم ربانی جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو ہے نا ایسے فتنوں کا دور ہے جس دور میں علماء کے ساتھ ذمہ داری اور زیادہ ہو جاتی کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ وہ آنے والے فتنوں کو بھانپیں، بلکہ علماء فتنوں کو برپا کرنے والے نہ ہو جائیں بلکہ فتنوں کو دبانے والے ہو جائے۔ جہاں کہیں بھی کوئی فتنہ اٹھے وہ سوچے کہ اس فتنے کو میں کس طرح سے ہمارے شہر سے میں اس کو دور کر دوں، ہمارے شہر میں امن کا ماحول ہو، ہمارے شہر میں بہت ہی ایک مصلح بن کر وہ آگے بڑھیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کتنے فتنے آئے، کیسے کیسے فتنوں میں آپ دیکھیں سلف صالحین نے کیسا رول ادا کیا، کیسا رول ادا کیا۔ دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، خلق قرآن کا فتنہ، کیسا فتنہ تھا، کیسے آزمائش تھی، لیکن اس میں وہ ڈٹے رہے، ایسے ڈٹے رہے کہ اس فتنے کی آزمائش میں پوری امت ایک طرف تھی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف تھے، اور انہوں نے ایسے آزمائش میں ایسا مطلب ایک مثال قائم کی کہ رہتی دنیا کے لیے وہ ایک مثال بن گئی۔ تو فتنوں کے دور میں آج فتنے کہاں نہیں ہیں بھائی؟ ہر جگہ فتنے ہیں، فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے۔ ایسے فتنوں میں ایک علماء ربانی، ایک عالم کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ فتنوں کو دبانے والا ہو، فتنے کو پہچاننے والا ہو، فتنہ آتے ہی اس فتنے کو کیسے دبائیں، اپنے سوسائٹی سے اس فتنے کو کیسے دور کریں، وہ جو ہے نا آگے چل کر اس پہ آگے کام کرے، بڑی حکمت اور مصلح کی حیثیت سے کام کرے۔ اسی طرح عالم کی صفات میں یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بہت ساری برائیاں دیکھتے ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں جو فوراً مٹانے کی ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں جس کو بتدرج آہستہ آہستہ مصلحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ دور کرنے کا اندیشہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگ یہ نہ سوچیں کہ فوراً ہم کوئی غلطی دیکھیں فوراً اس کو ٹوکیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کر دیں، لیکن ایسی برائی جو نوجوانوں کے اندر، لوگوں کے اندر ہے، اس کو بتدرج یعنی آہستہ آہستہ اس کو حکمت کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جب کیا ہوتا ہے انکار منکر کے مراتب آپ جانتے ہیں، جب انکار منکر کے مراتب بتائے جاتے ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بتائی کہ آدمی جب انکار منکر یعنی کسی کے غلطی پر یہ کرتا ہے تو اور وہ غلطی پر انکار کرتے ہوئے اس سے بڑی غلطی میں اگر پڑنے کا اندیشہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے مراتب ہیں انکار منکر کے، یعنی جو غلطی ہو رہی ہے اس کے بھی مراتب ہیں، اس کو روکنے کے انداز۔ لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے کہ مرتبہ آپ حدیث سنے ہوں گے، وہ نوجوان آ کر کیا کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی محفل میں؟ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، فحاشی کی اجازت دے دیجیے، اتنا بڑا گناہ جو کبائر میں سے، اور وہ صحابی آ کر پورے مجمع میں یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے اس کی اجازت دے دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے اور گناہ کو کس طرح سے دور کرنا ان سے بہتر کون کر سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کو جاننے والے تھے، ان کے جذبات کو جاننے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو قریب بلا لیتے اور ایک ایک رشتے کو اس کا یاد دلاتے ہیں۔ جو گناہ تم کرنا چاہ رہے ہو، یہ گناہ کیا تم تمہاری ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہرگز نہیں،
तो अल्लाह के रसूल कहते कि वो भी किसी की माँ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खाला का, उसकी फूफी का, उसकी बहन का, जो उसके खून के करीबी रिश्ते हैं, जिस रिश्ते को वो मुहतरम समझता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बेहतरीन अंदाज में उस तरबियत करते उस नौजवान की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो बात कहते हैं तो वो कहता है कि अल्लाह के रसूल मैं तौबा करता हूँ उससे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तेरी शर्मगाह को हिफाजत करे। अल्लाह अकबर। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाह को हटाने का जो तरीक़ा था, गुनाह को से दूर करने का जो तरीक़ा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत का जो तरीक़ा था, ये पूरा एक बाब है जिसमें हम तरबियत के अबवाब में बाकायदा ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जब फील्ड में उतरेंगे कि ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, आदमी जो है ना गुस्से में आ जाए, बर्दाश्त से बाहर हो जाए, ऐसे ऐसी बातें कहेंगे। लेकिन ऐसे हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीक़ा था, हमेशा ये तरबियत की जो अहादीस है इनका मुताला हम ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे, जिसमें हम एक आलिम रब्बानी बन सकते हैं, वाकई मैदान के फील्ड के काम कर सकते हैं। आज जो उलमा की ज़िम्मेदारी है, बहुत ज़िम्मेदारी ज़्यादा ज़िम्मेदारी इन्हीं पर है माशरे की। क्यों? लोग जो है ना अपनी अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ धो बैठे हैं, वो दूर भागते, कहते हैं कि भाई क्या तो भी अच्छा काम होना, मौल साहब की ज़िम्मेदारी है, मौल साहब की ज़िम्मेदारी, मौल साहब की मस्जिद की ज़िम्मेदारी, लोग जो है ना दूर जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयती के तहत ये बात बताई कि माशरे का हर फर्द जिम्मेदार है, लेकिन जिसको जितना इल्म अल्लाह तबारक व ताला ने दिया है उस इल्म के हिसाब से अल्लाह तबारक व ताला उससे सवाल भी करेगा, उस सवाल का जवाब हमें देना है। जितना इल्म हमने हासिल किया है उतना इल्म भी हासिल करा। और ये क्या है, माशरे के एक बड़ा एक अलमिया है, ये कहें कि एक बहुत बड़ी परेशानी है कि उलमा के अंदर, या ये कहें कि हमारे अंदर तमाम के अंदर हुस्न ज़न की सिफत की कमी है। हुस्न ज़न, हमेशा हुस्न ज़न रखें। अगर हमारे पास कोई दुश्मन भी आ जाता है, मालूम है कि हमसे दुश्मनी कर रहा है, लेकिन उससे भी हम हुस्न ज़न की अगर कैफियत रखते चले जाएं तो हमारे लिए मैदान बहुत हमवार हो जाते हैं, मैदान बहुत हमवार हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने इसी फरमाया, इय्याकुम वज़्ज़न, के बदज़नी से बचो, फ़इन्नहु अक़ज़बुल हदीस, ये जो है ना बातों में सबसे बुरी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई और सलफ़ सालिहीन ने इसके प्रैक्टिकल करके दिखाया। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा बीमार थे, बहुत बीमार थे, इतने बीमार थे कि लग रहा था कि इसी बीमारी में उनका इंतकाल हो जाएगा। तो उसी दरमियान में क्या हुआ, सलफ़ सालिहीन में से एक ताबी उनकी ज़ियारत के लिए आए। ज़ियारत के लिए जब वो पहुँचे तो उन्होंने ज़ियारत करते हुए उनकी कहा, दुआ देते हुए कहा, क़व्वल्लाहु ज़अफ़क, क़व्वल्लाहु ज़अफ़क, अल्लाह तुम्हारे कमज़ोरी को और क्या करें, मजबूत कर दे। ये दुआ है, बद्दुआ है। अगर कोई बीमार आदमी है जिसके पास हम जाएं और कहें कि अल्लाह तुम्हारी बीमारी को और मजबूत कर दे, तो क्या हो जाएगा, बद्दुआ लग जाएगी। तो जैसे ही इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात सुनी, देखिए उनका हुस्न ज़न का क्या मेयार था। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फ़ौरन उन्होंने कहा कि लौ क़व्वल्लाहु ज़अफ़ी लहलकतु, अगर अल्लाह ताला मेरी कमज़ोरी को मजबूत कर देगा तो मैं हलाक हो जाऊँगा मैं क्या हो जाऊँगा, हलाक हो जाऊँगा। तो उस पर वो जो ताबी थे उन्होंने कहा कि अल्लाह के ऐ मेरे उस्ताद, मेरा इरादा ये नहीं था, मेरा इरादा ये नहीं था। मेरा इरादा ये नहीं था। तो इसके जवाब में जब ये बात बताई तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तुम डायरेक्ट मुझे गाली भी दे देते, अगर डायरेक्ट तुम मुझे बुरा भला भी कह देते, मैं क्या करता, तुमसे हुस्न ज़न रखता, तुम्हारा इरादा समझता कि अच्छा ही हो। अभी करीब में कल विशाखापट्टनम में अब्दुलसलाम जामी से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि हर ज़बान में मुझे जब भी बात करता हूँ मुझसे माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकलते रहता है। तो एक मरतबा क्या हुआ, उनके सामने किसी आदमी ने कहा कि फ़लाँ का इंतकाल हो गया, तो वो बोले माशा अल्लाह। तो देखिए, तो उलमा के ज़बानी कभी क्या निकलता है, माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकलते रहता है। अगर किसी के इंतकाल पे कोई माशा अल्लाह कह दे, अगर उसकी ज़बान से निकल जाए तो सामने वाले को क्या करना चाहिए, हुस्न ज़न रखना चाहिए
کہ بھائی اس کا ارادہ صحیح تھا. یہ حسن ظن جو ہے نا اس کی بہت کمی. آج ہمارے مصلی ہم سے قریب نہیں ہیں بحیثیت ہم امام ہیں، ہمارے شاگرد ہم سے قریب نہیں ہیں، ہمارے تلامذہ ہم سے قریب نہیں ہیں. اس کی سب سے اہم جو بیماری ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے اندر حسن ظن نہیں ہے. آج کیا ہے، معاشرے کے جتنے برائیاں ہیں ان برائیوں کی سوچ کی دو اہم وجہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اللہ نے کہا کہ جب کوئی فاسق خبر پہنچا یا کوئی خبر آپ کو پہنچے تو آپ کیا کرو، اس کی تحقیق کر لو. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، استنباط کرنے لگ جاتے ہیں، وہیں سے غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایسے مقصود کو ہم نکال لیتے ہیں جو اس کا ارادہ نہیں تھا، بولنے والے کا وہ ارادہ نہیں تھا، لیکن ہم اس سے یہ بات نکال لیتے ہیں. شیطان ہمارے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے اس کا ارادہ یہی تھا، اسی ارادے سے اس نے بیان میں یہ بات بتائی، اسی ارادے سے اس نے فلاں اعلان کیا، اسی ارادے سے فلاں نے یہ کام کیا. ہم کیا کرتے ہیں، وہ ایسا مقصود نکال دیتے ہیں اور ایسا مفہوم نکال دیتے ہیں لم یقصد. ایسے مفہوم کا ہم استنباط کر لیتے ہیں، ایسا سمجھ ہم نکال لیتے ہیں جس کا اس کا ارادہ ہی نہیں تھا. وہیں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے علماء ربانی جو عالم ہوتے ہیں، عالم صفات ہوتے ہیں، ہم تمام کی ذمہ داری ہمارے اندر حسن ظن کی اعلیٰ صفات. حسن ظن اگر نہیں ہے تو سمجھو کہ ہم جو ہے نا بدظنی کے شکار ہوتے ہوئے خود ٹینشن کے جو ہے نا حوالے ہو جاتے ہیں. آج ہمارے پاس کچھ لوگ رہتے ہیں ان کے پاس سکون ہی نہیں رہتا، ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں. ہمیشہ ٹینشن میں رہنے کی وجہ کیا رہتا ہے پتہ ہے؟ وہ بدظنی، دل میں گمان، فلاں کے بارے میں یہ سوچ رکھتے رکھتے ہم اپنا پورا وقت ضائع کر دیتے ہیں. ہمارا اہم وقت بھی کیا ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اس کی بہت ساری مثالیں آپ لوگ بیانوں میں بتائے ہوں گے. ایک صحابی رسول جو مسجد نبوی میں آتے ہیں اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، جنتی ہے، 3 دن کہتے ہیں. ایک صحابی ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صحابی جو ہے نا اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ سیم ایسے ہی عمل کرتے ہیں. پھر آخری میں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جنتی ہو، 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بات پر وہ ان کو یہ استنباط، یہ بات معلوم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب رات میں سوتا ہوں یا میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی بدظنی نہیں، کوئی برا خیال نہیں، کوئی بری سوچ نہیں، ان کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچتا ہوں. تو صحابی کہتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا گیا. میرے بھائیوں، ایک عالم ربانی کے لیے، ایک عالم صفات کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر کیا پیدا کریں، بدظنی سے دور رکھے، حسن ظن رکھے اور کسی کے کام کو چھوٹا نہیں سمجھے. آج ہمارے پاس کیا ہے، فلاں عالم ہے تو وہی عالم ہے جو بڑا کام کرتا ہے. چھوٹا عالم، چھوٹا کام کرنے والی کی کوئی حیثیت نہیں. بھائی وہ تو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ تو مکتب چلا رہے ہیں، وہ تو ایسے ہیں. بھائی مکتب چلانا آسان کام ہے؟ بڑے بڑے بچوں کو یہاں کھڑ کے بیان کرنا آسان ہے، مکتب چلانا بہت مشکل کام ہے. چھوٹے بچوں کو پڑھانا آسان کام ہے، لیکن یہی کام سب سے اہم کام ہے. آج ہماری ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا کمزور ہو چکی ہے. مکاتب کی تعلیم مضبوط نہ رہنے کی وجہ سے ہمارے پاس وہ جو ہے نا پروڈکٹ، آؤٹ پٹ جو ہونا چاہیے، جو ہم کو رزلٹ ہونا چاہیے، وہ رزلٹ نہیں مل رہا ہے. اس کی اہم وجہ شہروں میں تو کام ہوتا ہے لیکن آس پاس کے قریوں کی مکتبوں کی حالت بہت ہی خراب ہے. آج ہمارے علاقے میں ایسے مساجد ہیں جہاں ائمہ نہیں مل رہے ہیں. مول صاحب ابھی ہم لوگ میٹنگ کر رہے تھے مرکز عباد الرحمن کے تحت میں، زوم میٹنگ پہ تھے، قطر سے بھی افراد تھے. تو اس میں مول صاحب ایک مشورہ دیے کہ بھائی امامہ نہیں مل رہے ہیں، کیا کریں مول صاحب؟ بہار سے لوگوں کو لے کے آ کے تیلگو سکھائیں گے بلکہ مول صاحب مشورہ رکھیں. مول صاحب کا مشورہ تھا، اس پہ مطلب غور کیا جا رہا ہے. دیکھیے کتنی ضرورت ہے. یعنی مکاتب اگر ہم قریوں میں مضبوط کریں گے تو ہماری ذمہ داری. آج ہم جی کے گزر جائیں، عالم ہو جائیں، چند بیان کر لیں، خطبے دے لیں اور اپنا کام کر کے ہم دنیا سے چلے جائیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ویژن ہونا چاہیے، ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے. 30 سال کے بعد ہم جو ہے نا فلاں جگہ پر ہمارے اثرات وہاں پر موجود ہو. ہم افراد کو تیار کریں، دعا سازی کریں، دعائیوں کو تیار کریں، یہی ہمارا میدانی کام ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں آج سلف صالحین کے جتنے یہ تھے ان کے شاگرد کیسے تھے.
ان کے شاگرد کتنے تھے جن کی وجہ سے پورا دعوتی کام کا جو ہے نا ایک جال بچھا دیا گیا. اسی وجہ سے کسی کے کام کو چھوٹا نہ سمجھے, حسن ظن رکھیں. کوئی بھی کام ہو, کوئی بچہ, کوئی عالم دین ہے جو مکتب پڑھا رہا ہے, کوئی بچہ مکتب میں جو بچوں کو حفظ کرا رہے ہیں, کوئی جو ہے نا مسجد میں امامت کر رہے ہیں, کوئی جو ہے نا دعوتی فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں, کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھے. ہر کام عالم دین کا بڑا ہی ہوتا ہے, کیونکہ علماء ربانی وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں, القائمون بامور الناس, لوگوں کے معاملات کو حل کرنے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. وما یکون وما, وہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے, عالم سے اچھا بہتر کون جان سکتا ہے. ایک آدمی ہے, اگر وہ ایک آدمی ہے جس کے مقام کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے, اس میں چھوٹا کام بڑا کام کوئی فرق نہ کریں. یہ علماء کے صفات میں سے ہے. اس کے علاوہ علماء کے صفات میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر تواضع ہو, بردباری ہو, حلم ہو. اسی وجہ سے علماء ربانی کے بارے میں سلف صالحین فرماتے ہیں, علماء ربانی وہ ہوتے ہیں الحلماء والاتقیاء, جو حلیم ہوتے ہیں, بردبار ہوتے ہیں, غصے کو پینے والے, برداشت کرنے والے اور بردبار اور اللہ سے ڈرنے والے, یہ علماء ربانی ہوتے ہیں. میرے عزیز بھائیو, اس کے علاوہ علماء کے جو بہت سارے صفات ہیں اس میں سے یہ ہے کہ آدمی جو بتائے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے اہم چیز ہے کہ ہمارے اندر عمل ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو, اسی طرح صبر استقامت ہو دین کے کام میں. دین کے کام میں صبر و استقامت بہت ضروری ہے. آپ پرانے جو علماء تھے آپ دیکھیں, مولانا عبدالعزیز رحمانی قنوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا کام کیا رہتا تھا پتہ ہے, جس جگہ جاتے چند مہینے رہ جاتے تو ان کے اثرات اس گاؤں پہ پڑ جاتے تھے. ہماری طرح ایک مدارس سے یہ نہیں تھے ان کے پاس, وہ سفر میں نکلتے تو ایک عالم دین, ان کے اثرات جو ہے نا پورے جو ہے نا علاقے میں پڑ جاتے. تو اسی طرح ہمارے اندر یہ ہو کہ ہم اپنے علاقے میں سب سے پہلے کام کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ایک عالم دین کو اپنے علاقے میں کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, پتہ ہے, آسان نہیں ہے, کیونکہ اپنے ضمیر کو توڑنا پڑتا ہے, اپنی عزت کو پیروں تلے روننا پڑتا ہے. یہ سب کرنے کے بعد ہی لوگوں کو ایک عالم کا کام سمجھ میں آتا ہے, سمجھنے میں بہت ٹائم پڑتا ہے. اسی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا جو کام ہے جو فوراً لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا, وہ کہتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا, بعد میں چل کے سمجھ میں آتا تھا کہ بھائی یہ نبی ہیں, یہ نبی کی یہ خدمات ہیں. اسی طرح ایک عالم ربانی ہے, کیونکہ ہم انبیاء کے وارث ہیں. میراث الانبیاء ہمیں جو ملا ہے, جو لوگوں کو میراث ملتا ہے وہ چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے, بلڈنگ کی شکل میں ہو, اسی طرح عمارتوں کی شکل میں ہو, آستی ہو, پیسہ ہو, وہ کیا ہوتا ہے سب ختم ہو جانے والا. لیکن ہم لوگوں کو جو میراث ملا ہے, ایسا میراث ملا ہے انبیاء علیہ السلام کا میراث جو دنیا کا سب سے عظیم میراث. ہم چنندہ بندے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے, تو سب سے پہلے اپنی قدر و منزلت ہم سمجھیں کہ ہمارا کتنا, ہماری جو ہے نا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے, کتنا بڑا علماء مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا. اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی گواہی کی قسم میں اللہ تعالیٰ نے کس کو داخل کیا, فرشتوں کے ساتھ اہل علم کو داخل کیا, علم والوں کو داخل کیا, علماء کو داخل کیا. یہ کتنی بڑی عظیم نعمت. تو اتنا ہی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ہماری فضیلت کیا بتائی, جو علم کے راستے میں نکلتا ہے سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اتنے حدیثیں جو جن کے لیے بتائی گئی ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے. اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہیں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے, لوگوں کو سکھائے. ہمارا مقام و مرتبہ, ہمارا جو مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے. اسی وجہ سے ہم اپنے علاقے کے اندر کام کرنے کی کوشش کریں. یہ سوچیں کہ یہ زندگی کا جو مرحلہ ہم کو ملا ہے جس میں علم دین حاصل کرنے کے بعد ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے, وہ ذمہ داری کا اثر جو ہونا چاہیے ہمارے علاقے پر پہلے ہونا چاہیے. اس وجہ سے جو میرا جو ذاتی یہ ہے,
ٹارگیٹ ہے ہمارے ارشد مختار حفظہ اللہ جو جامعہ محمدیہ کی ذمہ دار ہیں. میں مدینہ یونیورسٹی میں قسم القضاء میں ماجسٹر میں آخری سال میں تھا, فارغ ہونے والا. تو لوگوں نے آ کر وہ آئے تھے تو انہوں نے پورے محمدی حضرات کو بٹھا کر پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا کرنا. فلاں نے یہ کہا کہ میں مسجد کی امامت کرنا چاہتا ہوں, فلاں نے یہ کہا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, فلاں میں یہ کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے پوچھا گیا تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو. مجھ سے جب انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا کہ میں 30 گاؤں کو گود لینا چاہتا ہوں. یہ کہنا تھا, وہ اٹھے اور مجھے سینے سے لگا لی. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے تم بتاؤ. میں میرے حوالہ کر دیا گیا. میں نے کہا کہ میں راجمنڈری میں رہتا ہوں تو میرے آس پاس کے جتنے قریے ہیں ان تمام قریوں کے مساجد کی ذمہ داری میں لینا چاہتا ہوں کہ وہاں اگر میں نے کسی کے ذریعے سے وہاں اگر ائمہ کو تیار کر کے وہاں دعا سازی کر کے اگر ان قریوں میں اگر 30 قریوں میں کام کر گیا سمجھو کہ میں کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ میرے لیے نجات کا راستہ بنا دے. میرے بھائیوں, آج شہروں میں کام ہو رہا ہے, شہروں میں لوگ دروس سن رہے ہیں, شہروں میں کام ہو رہا ہے, لیکن تیلگو طبقہ جو ہے وہ تیلگو طبقہ جو ہے نا بہت دین علم سے دور ہے. ان کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کام کے لیے آپ کو واہواہی نہیں ملے گی. آپ جو ہے نا ویڈیو میں نہیں آئیں گے, آپ سوشل میڈیا میں نہیں آ سکتے, لیکن وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیچ میں ہوتا ہے. قریوں میں جا کے آپ جب کام کریں گے تو آپ ارتداد کو روکیں گے. آج لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں, قریوں کی حالت بہت ناساز. خاص کر ہمارے پاس ربانی بھائی ہیں ماشاءاللہ. ربانی بھائی کا تو کام اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, حفظ و امان میں رکھیں. ہمارے علاقے میں نہیں پورے آندھرا پردیش میں قریوں میں ایسی جگہ پر جا کر انہوں نے کام کیا جہاں کوئی مساجد نہیں تھے. اللہ اکبر. اسی طرح مرکز بن باز کا جو کام ہے آج جو ہو رہا ہے معمولی کام نہیں ہے. تیلگو طبقے کے لیے خاص کا کام کیا جا رہا ہے, خاص کر مسلم جدود کے اندر تیلگو کتابوں کو تعلیم صرف جا کے بیان کر کے آنا نہیں رہتا, باقاعدہ ان کو کتابیں پڑھائی جاتی, تیلگو زبان میں سمجھائی جاتی. جس طرح سے یہاں پر شاید کرنول میں امام ذہبی کی کتاب الکبائر ایک رکھا گیا. اسی طرح بالاجی نگر میں جو ہے نا مسجد زید میں بھی تیلگو پروگرام 2 دن کا رکھا گیا. کس کے لیے؟ تیلگو والوں کے لیے. تو ضرورت ہے ان طبقوں کے اندر ہم کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں. علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جہاں ضرورت ہو اس جگہ پر کام کریں اور کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں, بلکہ ربانی عالم بنے. ولیکن کونوا ربانیین. اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تم ربانی عالم بنو. ربانی عالم وہ ہوتا ہے جو یعلمون الصغار قبل الکبار, بڑے بڑے مسائل سمجھانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تعلیم دینا بھی یہ ربانی عالم ہوتا ہے. آپ دعات کو تیار کریں, دعا سازی کریں, داعیوں کو تیار کریں. داعیوں کو تیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا ان کو کھلے عام چھوڑ دیا جائے, بلکہ یہ ہے کہ وہ علماء کے زیر نگرانی کام کریں. اس جگہ پر جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے ان کو تیار کر کے بھیجیں. دعات کا جو ہے نا ایک ایسا جال بچھا دیا جائے کہ ہمارے پاس ٹارگیٹ ہو کہ ایک 15 سال 10 سال کے بعد ہمارے پاس پورے نندی کٹکور میں تقریباً 30 داعی تیار ہوں, 30 سے 35 جاری جو آس پاس کے پورے قریوں کو کور کرنے والے ہو, کم سے کم جمعہ پڑھانے والے ہو, جہاں جا کر فیلڈ ورک کرنے والے ہو, لوگوں کو دین سمجھانے والے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم لوگوں کو میراث بنایا گیا, اسی چیز کا میراث بنایا گیا ہے کہ ہم ان کے وارث حقیقی اسی وقت ہوں گے جب اس دین کا کام کو گھر گھر نہیں پہنچاتے. آج جو ہے نا دین اسلام کی دعوت کا کام کی بہت ہی ضروری ہے, اور اس سے بہترین کام دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس کے علاوہ عالم کے صفات جو بتائے گئے ہیں کہ اپنے اندر ہم تغافل پیدا کریں, نظر انداز کرنا شروع کریں, حسن ظن رکھیں, غصے کو پی جائیں, حلم و بردباری ہمارے اندر ہو, اور اسی طرح ہمارے اندر تواضع ہو, ہمارے اندر عمل ہو, ہمارے اندر صبر و استقامت ہو, ہمارے دعوت و اصلاح کا جذبہ کبھی ختم نہ ہو. ہم چلتے پھرتے ہر جگہ پہ دعوت اصلاح کا کام کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر جو میں بتایا ہوں مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم لوگوں کو مصلح بنائے. اللہ ہماری ذمہ داری کو ہم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے علماء کو متحد اور متفق بنا دے. اللہ ہم لوگوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے. جو ہماری ذمہ داری ہے
جو سب سے اہم ذمہ داری ہے جو انبیاء علیہ السلام کی وراثت میں ہم کو ملی ہے، وہ ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اسی طرح میں جامعہ محمدیہ کے جو ذمہ دار ہیں اور اسی طرح شہر کے جو جمعیت اہل حدیث کے ذمہ دار ہیں، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ یہاں پر آ کر کچھ باتیں میں تو سمجھتا ہوں کہ نندی کٹکور جو ہے نا، یہ علماء کا شہر ہے، یہاں پورے ہی علماء ہیں، داعی ہیں، ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے، 15 مساجد آپ لوگوں کے پاس ہیں، اللہ اکبر، اتنا بڑی جال ہے کہ کوئی بہت بڑی نعمت ہے، ایک علماء کا شہر ہے ماشاءاللہ نندی کٹکور۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے آپ لوگوں کی ضرورت ہمارے علاقے میں ہے، آپ لوگوں کی ضرورت ہمارے علاقے میں ہے کہ آپ ضرور جو ہے نا راجمنڈری اور اس طرف کے علاقوں میں ضرور تشریف لائیں، جہاں پہ الحمدللہ شہری جمعیت کے تحت میں بہت سارے دعوتی کام ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو تمام کو اخلاص عطا فرمائے، جس طرح ہم لوگ ادھر جمع ہیں، اللہ تعالی جنت میں بھی ہم لوگوں کو اسی طرح جمع کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر و حسن جزا، بارک اللہ فیک۔ اللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے۔ الحمدللہ شیخ محترم نے بہت ساری باتیں بتائی، علماء کرام کا مقام کیا ہے، تعلیم کے مقاصد کیا ہیں، اور اپنے تجربے کی بنیاد پر بہت سارے واقعات بھی بتا دیے۔